بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ایک صحابی ہیں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ بدری صحابی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں. ان کے قبیلے کا نام تھا بنو سالم. یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور وہاں امامت بھی کرتے تھے. اپنے قبیلے کی مسجد کے امام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے کچھ فاصلے پر جو قبائل آباد تھے، وہاں کی جو مسجدیں تھیں اس میں صحابہ کرام امامت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں اپنے قبیلے کی امامت کرنا بڑی شرف، بڑے فخر اور بڑی عزت کی بات تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، یہ بھی امام تھے اپنے قبیلے کے مسجد کے. ان کا قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنو سلمہ، جہاں پر مسجد قبلتین ہے. مسجد قبلتین جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو زیارت کرائی جاتی ہے. دو قبلوں والی مسجد. پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. ظہر یا عصر کی نماز ہو رہی تھی، ابھی آدھی نماز ہوئی تھی کہ نماز کے دوران یہ حکم نازل ہوا: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. تو نماز کے پیچھے میں تحویل قبلہ کا حکم آیا اور صحابہ کرام کا رخ مسجد حرام کی طرف ہو گیا. اس لیے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے. جب آپ اندر داخل ہوں گے تو دو محراب اس میں بنے ہوئے ہیں. ایک تو کعبے کی طرف جو اصل محراب ہے جہاں نماز ہوتی ہے، اور بالکل جسٹ بالکل اپوزٹ اس کے برخلاف ایک محراب دیوار میں بنا دی گئی نشانی کے طور پر کہ پہلی اس طرف رک کر کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. اسی مسجد کا واقعہ ہے مسجد قبلتین. وہاں پر بنو سلمہ آباد تھا جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا. اور امید یہ ہے کہ غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اسی مسجد میں امامت کرتے تھے. بڑے کمبر صحابی ہیں، بڑے خوبصورت صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. 19 سال کی عمر رہی ہوگی کہ اسلام میں داخل ہوئے. 20 سال کی عمر یا 21 سال کی عمر رہی ہوگی غزوہ بدر میں شریک ہوئے. یعنی بدری صحابہ جو 313 جو بدری صحابہ ہیں، ان کا بہت اونچا مقام ہے. ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے. خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے بعد بدری صحابہ کا نمبر آتا ہے فضیلت کے اعتبار سے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور اپنے وقت کے امام بھی اپنے مسجد کے. کم عمر تھے، امامت کرتے تھے وہ، کیونکہ ان کو اندر صلاحیت ایسی دی تھی. قرآن کا علم ان کو زیادہ تھا، حلال و حرام کا علم ان کو زیادہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا: عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، یعنی میری امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں.
30 سال کی عمر رہی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ 30 سال عمر رہی ہوگی, 30-31 سال کی عمر رہی ہوگی. ایسی کم عمری میں اللہ کے رسول میں اتنا بھروسہ تھا کہ آخری وفات سے پہلے آپ نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. ان کی قابلیت کی بنیاد پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا 10 سال رہے ہوں گے. ایسی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوئی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جو جنت البقیع میں مدفون ہیں. 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. صرف 6 سال ان کو ملے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے لیے. صرف 6 سال. 36 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو رحمان کا عرش ہل جاتا ہے. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. ان کے قبر سے مشک خوشبو آتی ہے. صرف 6 سال انہوں نے ان کو موقع ملا تھا اسلام میں رہنے کا. کیا عمل کیا ہوگا انہوں نے ایسا جن کی وفات سے رحمان کا عرش ہل جائے, 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوں. 30 سال سے 36 سال کی عمر میں انتقال ان کا ہو جاتا ہے. کیسی صلاحیت ان کے اندر رہی ہوگی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی 19-20 سال کی ایمان میں داخل ہوئے. حضور صلی دنیا تشریف لے گئے, بہت 30-31 سال کے رہیں گے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی امام تھے, اپنے مسجد کے قبیلے کی مسجد کے امام تھے. قرآن سے بڑا شغف تھا, بڑا ذوق تھا. یہ عشاء کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھتے تھے, اور تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر دور ہے جہاں پر مسجد قبلتین ہے, جہاں ان کا قبیلہ بنو سلمہ آباد تھا. وہی بنو سلمہ قبیلہ ہے جس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ کے رسول ہم دور رہتے ہیں, آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں, آپ اجازت دیتے کہ ہم بھی مسجد نبوی قریب آ کر بس جائیں, آباد ہو جائے. تو آپ نے ان کو منع کیا تھا. حدیث میں پڑھتے ہوں گے, آپ سنتے ہوں گے, منع کیا تھا, فرمایا تھا تم جتنی قدم چل کر کے آؤ گے, اتنی دور تم آتے ہو مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ میں آتے رہو گے وہ لوگ, جتنے قدم تم دور چل کر کے آؤ گے اس کی نیکی تم کو ملے گی. نماز کے لیے جتنے زیادہ قدم چل گئے. جب صحابہ نے بات سنی تو بعض صحابہ تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے لگے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکی حاصل کر سکیں. تو حضرت معاذ بن جبل اسی قبیلے بنو سلمہ کی مسجد جو غالباً مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں یہی مسجد رہی ہوگی, جس کے امام تھے. شوق کیا تھا کہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. عشاء کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے, پھر وہاں سے اپنے قبیلے میں کی امامت کرتے تھے. اب رات کتنی ہو جاتی رہی ہوگی. عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر کے پھر آتے تھے 2-3 کلومیٹر دور اپنی مسجد میں لوگوں کی امامت کرتے تھے. یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے فرض نماز ادا کر لی تو امامت کیسے کرتے تھے پھر وہ. یہاں سے اختلاف پیدا ہوا. بعض نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نفلی نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والا اس کی ابتدا میں فرض پڑھ سکتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرض نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, امامت جب کرتے تو نفل پڑھتے تھے, اور قوم ان کے پیچھے فرض نماز ادا کرتی تھی. جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نفل نماز پڑھاتے تھے اور لوگ فرض نماز ان کے پیچھے پڑھتے تھے. تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز والا ابتدا کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی تراویح پڑھا رہا, اب کوئی اس کے پیچھے جو ہے نیت کرے فرض نماز. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے برکت کے لیے وہ صرف نفل کی نیت سے شریک ہوتے تھے. ان کا کہنا بھی یہی مسئلہ ہے کہ فرد کے پیچھے نفل والا ابتدا کر سکتا ہے, کیونکہ نفل بات درجے کی چیزیں, فرض کی اہمیت زیادہ ہے. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل نماز کی نیت کرتے تھے, نفل حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, پھر وہ اپنے قبیلے میں آ کے فرض کی امامت کرتے تھے. تو جن کے ہاں یہ ہے کہ نفل کے پیچھے ابتدا نہیں کر سکتا فرض والا, وہ کہتے ہیں کہ وہ نفل پڑھتے تھے اور فرض اپنی امامت میں آ کے وہ پڑھاتے تھے. بہرحال عشاء کی نماز وہ آتے تھے. اب صحابہ کھیتی کسانی کرنے والے, صحابہ کھیتی کسانی کا ایک دن آئے اور عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. سب سے طویل آیت قرآن کی سورہ بقرہ, سب سے لمبی شروع کر دی. اب ایک بیچارے صحابی تھے, وہ تھکے ہوئے دن بھر باغ میں کام کیے ہوئے, جانوروں
کا خیال رکھتے تھے اور جانوروں کی خدمت کرتے تھے اور باغ میں کام کرتے تھے، مزدور طبقے کے تھے، تھکے ہوئے سارے دن کے. اب ایک تو دیر ہوئی نماز میں عشاء میں، اس کے بعد پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ قرآن سن کر محبت کے ذوق تک پڑھتے تھے وہ، کہ لوگوں سے کہا گیا تھا اگر کسی کو قرآن سیکھنا تو معاذ ابن جبل سیکھو. ان کو تو تلاوت میں مزہ آتا تھا. جیسے ابھی دیکھیے حافظ جی اگر تراویح میں شروع کرتے 3 پارہ تو پڑھنے والے کو نہیں پتہ چلتا، جو پیچھے پڑھتے ان سے پوچھے کیا حالت ہوتی ہے ان کی. حافظ جی تو کھینچو کھینچ لگائے رہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں قرآن پڑھنا. پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھیے، کہتا ہے حافظ تو بہت زیادہ پڑھو، تھوڑا کم کرو تھوڑا. تو انہوں نے سورہ بقرہ جب شروع کی، بیچارے تھک کر کے انہوں نے بیچ سے نیت توڑ دی، نماز نیت توڑ کر کے الگ ہو گئے، اپنی نماز عشاء کی پڑھی اور اپنے گھر چلے گئے. حضرت معاذ بن جبل جب نماز مکمل کسی نے کہا کہ فلاں تو نیت توڑ کے بھی انہوں نے وہ الگ نماز پڑھ کر چلے گئے، تو حضرت معاذ نے کہا منافق ہو گئے. پھر وہ کیونکہ نماز میں سستی کرنے والے منافق ہوتے ہیں، تو منافقین کی عادت تھی نماز میں پیچھے رہ جانے کی، سستی کرنے کی. تو حضرت معاذ نے فرمایا وہ تو منافق ہو گئے. جب یہ بات ان تک پہنچی کہ حضرت معاذ نے ہم کو منافق کہا ہے تو بڑی تکلیف ہوئی. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، اللہ کے رسول ہم مزدور طبقے کے لوگ ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تھکے ہارے جاتے ہیں، حضرت معاذ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، میں نے مجبوراً جو ہے میں نے نماز توڑ کے اپنی الگ نماز پڑھ لی. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب تھے حضرت معاذ بن جبل محبوب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ محبت کے اظہار بھی ان سے کرتے تھے. ناراض ہویا 3 مرتبہ یا معاذ افتان انت، یا معاذ افتان انت، یا معاذ افتان انت. اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ. تمہارے پیچھے عمر دراز لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. جب نماز پڑھاؤ تو سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی والضحی، یہ سورتیں پڑھا کرتے. ناراض ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امام صاحب تو بہت مختصر نماز پڑھاتے ہیں، لمبی لمبی قرات ہونی چاہیے. امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ایک کا خیر اس کو کرنا ہے، ہر ایک کا خیر، مریضوں کا بھی، بیماروں کا بھی، معذوروں کا بھی، ہر ایک کا خیر اس کو رکھنا ہے. اپنی نماز آپ کو پڑھنی ہے، کتنی لمبی پڑھی جا ہوتا ہے. اس کے برعکس ہے، اپنی نماز بہت شارٹ کٹ ہوتی ہے. ہماری خود کی نماز ہوتی جو اللہ کے سامنے ہونی چاہیے وہ بہت شارٹ کٹ مار دیتے ہیں. اپنی نماز لمبی ہونی چاہیے، ہماری اپنی نماز. آپ کو اختیار ہے جتنی لمبی رکعت ہم کریں، لیکن جب امامت جو کوئی کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہت لمبی نماز نہ پڑھائے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ امام تھے اپنی مسجد کی. اسی طرح حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بھی اپنے قبیلے کی مسجد کے امام تھے. ان کا قبیلہ ہے بنو سالم، جو قبا کے بالکل قریب آباد ہے. قبا میں انصار کے بعض قبائل آباد تھے. جہاں مسجد قبا ہے وہاں بنی عمرو ابن عوف کا قبیلہ تھا. حضرت کلثوم بن حرب اس کے سردار تھے اور انہی کی جگہ پر مسجد قبا بنائی گئی، انہی کی زمین پر بنائی گئی مسجد قبا. ان کا مکان قبلے کی طرف دائیں طرف جو مینار ہے مسجد قبا کا، وہیں پر ان کا مکان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سب سے پہلے مسجد قبا کی آپ نے تعبیر کی. قبا میں تشریف رکھتے تھے آپ، پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے. قبا تقریباً 3 کلومیٹر دور مسجد نبوی سے. آپ جب جمعہ کا دن تھا آپ مدینے کے لیے نکلے. قبا سے راستے میں تھوڑی دور گئے تھے آپ، بنو سالم کا قبیلہ تھا، یعنی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا. جب وہاں پر آپ پہنچے تو جمعہ کا حکم نازل ہوا، جمعہ کی نماز فرض کی گئی. جمعہ کا حکم نازل ہوا. بنو سالم کے قبیلے میں آپ نے سب سے پہلے اسلام کا جمعہ وہیں پڑھایا. سب سے پہلے جمعے کی نماز وہیں پڑھی 100 آدمیوں کے ساتھ. 12 ربیع الاول سن 1 ہجری میں پہلا جمعہ قائم ہوا ہے.
اس جگہ پر 100 آدمیوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی امامت فرمائی، وہیں پر آپ نے خطبہ دیا صحابہ کرام کو۔ اس لیے جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی تھی اس جگہ اب مسجد بنا دی گئی جس کا نام ہے مسجد الجمعہ۔ مسجد قباء سے قریب میں بالکل ہے، سفید کلر کی بڑی خوبصورت مسجد جس کا نام مسجد الجمعہ۔ تو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا خاندان وہیں پر آباد تھا، وہ امامت کرتے تھے بنو سالم کی مسجد کی، گویا مسجد جمعہ کہ وہ امام تھے۔ زیادہ امید ہے کہ وہی مسجد وہاں پر اور کوئی مسجد نہیں ہے، تو مسجد جمعہ جہاں پر ہے وہ اسی مسجد کے وہ امام تھے۔ آخر عمر میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی، ان کو نظر کم آتا تھا۔ آئے مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم امامت کرتے اپنی قوم کی، لیکن میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو نالا بہتا ہے ہمارے گھر اور ہماری مسجد کے بیچ میں نالا بہتا ہے، تو ہم امامت کے لیے نہیں جا پاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور نماز پڑھ لیں تاکہ ہم اس جگہ نماز پڑھا کریں، اپنی نماز پڑھا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا مکان اور مسجد کے بیچ میں پر نالا تھا، یعنی نالا تھا، وادی تھی جہاں پر برسات میں پانی جم جاتا تھا، بھر جاتا تھا، جیسے آپ کا ادھر ٹھنڈ ہے اور ادھر جتنا سب بھر جاتا ہے پیچھے چلے جاتا ہے، پانی بھر جاتا تھا، تو وہ بینائی بھی کمزور ہو گئی، مسجد جا نہیں پاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ برکت کے لیے آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، نماز پڑھ دیں آپ، پھر ہمیں نماز پڑھا کریں۔ انہوں نے اجازت چاہی گھر میں نماز پڑھنے کی، نابینا آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ اذان سنتے ہو؟ فرمایا ہاں اذان تو سنتے ہیں۔ فرمایا مسجد پہ جا کے نماز پڑھا کرو۔ گھر میں ان کو اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کی۔ مسئلہ یہ کہ نابینا آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا مجبوری کی وجہ سے، لیکن یہ جو کہ صحابی تھے اور بدری صحابی ہیں، ان کا مقام الگ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جماعت میں جائیں گے، ان کی برکت سے اللہ دوسروں کی نماز قبول کر لے، اس لیے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ آخر عمر تک حضرت عتبان بن مالک نابینا ہو گئے تھے، لیکن اپنی مسجد کے امام تھے۔ ابھی اگر آپ جائیں گے تو ان کا مکان کہاں تھا، یہ ختم ہو، یہ تاریخی چیز تھی، ان کا مکان جو تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے وہاں پر۔ تو جب انہوں نے درخواست کی، فرمائش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہم آئیں گے۔ اگلے ہی دن یعنی جانچ کے وقت دن چڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہنچ گئے ان کے مکان پر۔ آپ نے اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دی، آپ بیٹھے بھی نہیں، پوچھا بتاؤ کہاں پہ نماز پڑھے گھر میں، کہاں نماز پڑھے؟ تو انہوں نے ایک جگہ اشارہ کر کے اللہ کے رسول یہاں پہ آپ پڑھے نماز۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عتبان کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی نیت باندھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نماز ادا کی، آپ کی تشریف اور خبر سن کر اور لوگ جو تھے صحابہ موجود تھے وہاں پر، جو قبیلے کے، سب جلدی سے آ کے ہمارے گھر پہ جمع ہو گئے۔ سب کھانا ایک قسم ہے، کھانا پہ جس کو خزیرہ کہا جاتا ہے، یعنی گوشت میں پانی ڈال کے اس کو خوب پکایا جاتا، پھر اس میں آٹا ڈال کے اس کو چلایا جاتا ہے، ایک کھانا تیار ہوتا تھا جس کو حلیم ٹائپ کا سمجھ لیجیے، جو خزیرہ کہتے ہیں عربی میں۔ یہ انہوں نے اسپیشل کھانا بنوایا تھا، حضور تشریف لائیں گے تو دعوت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کھانا پیش کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جائے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کو بڑھیا ناشتہ پانی کرانا چاہیے، اس کو کھانے کے لیے اس کو روکنا چاہیے کہ بھائی آپ مہمان ہیں، کھانا کھائیں ہمارے ساتھ، کیونکہ مہمان جانے سے گھر میں برکت آتی ہے، مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ روز روز کسی گھر پہنچ رہے ہیں آپ پریشان کرنے کے لیے، ایسا بھی نہیں کہ چلو برکت ہے تو روز پہنچے رہے کسی کے گھر، زیادہ جانے سے پھر ناشتہ میں کمی آتی چلی جائے گی آپ کے لیے، پھر ایک ہوتا ہے کہ خالی چائے ملے گی آپ کو پینے کے لیے، تو روز روز ایسے بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ہاں اگر کوئی کسی کے دروازے پہ جائے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت عتبان بن مالک نے اہتمام سے کھانا بنایا تھا، اسپیشل کھانا بنایا تھا، یہ نہیں کہ کھجور اور کچھ بھی لا کے رکھ دیے ہوں، خزیرہ بنوا کے کھلایا۔
جب اور صحابی آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر سن کر کے، انہی میں سے کسی نے کہا کہ مالک بن دخشن نظر نہیں آ رہا، مالک بن دخشن نظر نہیں آ رہا۔ وہ بھی صحابی تھے، بدری صحابی تھے، وہ بھی نہیں رہا کرتے تھے، لیکن نہیں آ پائے وہ۔ کسی نے کہا وہ تو منافق ہو گیا ہے، کسی نے کہا وہ منافق ہو گیا۔ حضور فرما رہا ہے ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، کیا جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے؟ فوراً آپ نے فرمایا ایسا مت کہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے ہر صحابی کی طرف سے آپ کا دل بالکل صاف ہے۔ آپ فرماتے صحابہ سے کوئی کسی کی شکایت ہم سے آگے نہ کیا کرے، کسی کی بات ہم کو نہ پہنچایا کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب صحابہ کے درمیان جائیں تو سب کی طرف سے ہمارا دل صاف ہو، کیونکہ آپ سب سے بڑے امام تھے، آپ سارے اماموں کے امام تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کسی اپنے صحابہ کی طرف سے کوئی بدزنی کا شکار ہو۔ نبی کا یہ مقام تھا، وہ منع کرتے تھے۔ تو پھر ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہے تو اس کو سامنے والے کو نہیں پہنچانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم کی برائی کر رہا، کوئی امام کی برائی کر رہا، اب چاہنے والا پھٹ سے جا کے بتاتا ہے کہ ارے وہ آپ کو فلاں کو آگے برائی کرا، تو نہیں بتانا چاہیے، غلط ہے، غلط ہے۔ یعنی اس نے تیر چلایا، تیر راستے میں گر گیا اور آپ اٹھا کر کے لائے اور لا کے سینے بھوک کے بول رہے ہیں وہ تیر چلایا تھا، راستے میں گر گیا تھا تو ہم آپ کو لا کے پہنچا دے رہے ہیں آپ تک۔ بات تو وہی ہو گئی، اس نے بات کہی، پیٹ پیچھے نہیں پتا کیا کہی۔ چاہنے والا جو محبت کرنے والا وہ بات لا کے پہنچایا تو دل پہ لگی ہے وہ بات۔ اب آدمی اس کی طرح سے بدزنی کا شکار ہو جائے گا جب کوئی کسی کی برائی پہنچاتا ہے۔ تو کسی کی بات نہیں پہنچانی چاہیے کسی طریقے کی کہ آپس میں بدزنی پیدا ہو، اس عادت سے بچنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی فوراً، اور جب بات پہنچائی جائے تو سامنے والے کو چاہیے کہ خیر کا پہلو تلاش کرے، کہ کچھ نہیں تو مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ اس کی تعریف کرے۔ یعنی اگر کوئی اس کی برائی بھی پہنچا رہا تو اس کی حمایت کرے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ایسا مت کہو، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اسی پر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کوئی اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسی پر اس کو موت آتی ہے، اللہ ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جانا۔ اب یہاں بتانا بیچ میں یہ بات ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نابینا تھے، امامت کرتے تھے، تو نابینا کی امامت جائز ہے۔ ایک یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، بعض لوگ اعتراض کرتا ہے نابیناؤں کی امامت کر رہے ہو، نظر نہیں آتا ان کو، پتہ نہیں باقی صفائی۔ دو طرح کے نابینا ہوتے ہیں، نابینا دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو صفائی ستھرے کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اہتمام نہیں کرتے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو پاک صاف رہنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو پاک صاف رہنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں ان کے ابتدا میں نماز پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک بات تو معلوم ہوئی کہ نابینا کی امامت جائز ہے اور بلا کرائیت ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، جس طرح کہ حضرت عتبان بن مالک آخر النابینا ہو گئے لیکن امامت کرتے تھے۔ اب انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر اور مسجد کے بیچ میں پانی بھر جاتا ہے، نہر جاری ہو جاتی ہے، وادی بہنے لگتی ہے، ہم نماز پڑھنے جا پاتے ہیں۔ تو ان کا مکان کہاں تھا، کیا تھا، بہرحال ہم نے بھی تاریخ میں پڑھا تھا یہ، اور ان کی مسجد کے بارے میں تاریخی کتابی میں ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی کچھ سالوں پہلے کھدائی ہوئی وہاں پر مسجد جمعہ کے سامنے، مین گیٹ کے بالکل سامنے سڑک کے اس پار، تو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا مکان، اس زمانے میں جو ان کی جگہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی وہ مسجد بنا دی گئی تھی جس کا نام تھا مسجد عتبان بن مالک۔ پھر وہ چھپا گئی اس کی بنیادیں، پھر کھدائی میں وہ مسجد برآمد ہوئی۔ وہ مسجد برآمد الحمدللہ ہم نے اس مسجد کو دیکھا، ان کے وہ گھیر دیا گیا، اس کو چاروں طرف گھیر رکھ گیا ہے، آثار قدیمہ میں سے ہے وہ، ابھی اس میں کام چل رہا، کام ہو رہا تھا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ کو دکھا دی، ہم نے الحمدللہ جگہ کو دیکھا ہے، جو ہمارے سامنے لوگ تو ان کو بھی ہم نے دکھایا ہے۔
عام طور پر جو گائیڈ جاتے ہیں، گائیڈ جو لے کے بس سے زیارت کرانے جاتے ہیں، وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ مسجد جمعہ ہے، لیکن ان کو اس تاریخ کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کو نہیں بتا پاتے۔ بالکل سامنے اس زمانے کے جو واقع رہی ہوگی، یعنی نہر رہی ہوگی چھوٹی سی، وہ اب ہائی وے بنا دے گا اس کو۔ مسجد جمعہ اس طرف ہے، بیچ میں راستہ حضرت عثمان بن مالک کی مسجد کا ادھر ہے۔ کھنڈرات جو ہے وہ کھنڈرات جو ہے موجود ہے، گھیر دیا گیا اس کو۔ اگر آپ گوگل میں جا کے عثمان بن مالک کا مکان یا مسجد تلاش کریں تو کھنڈرات آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو وہ چیز اب مل گئی ہے آثار قدیمہ میں سے، یعنی اب لوگ اس کے بارے میں بھی جاننے لگے ہیں کہ یہ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ کی مسجد کیا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ایمان کی تعریف آپ نے دی کہ برا نہ کہو، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایک مومن کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے۔ یہ ایمان ایسا ہے کہ انسان کو جہنم میں جانے سے بچائے گا۔ اس ایمان کی قیمت کو ہم خود بھی سمجھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، سمجھائیں، ایمان کی قیمت کو سمجھائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ جو ہے سو رہے تھے، آپ سفید کپڑا کے اوپر آپ سو رہے تھے۔ پھر میں تھوڑی دیر کے بعد گیا، آپ بیدار ہو چکے تھے، آپ نے دیکھا، فرمایا ما من احد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اس کو موت اسی پر آ گئی، دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے آپ دیکھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوری کی ہو، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی ہو، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی ہو۔ میں نے کسی مرتبہ پھر دیکھا اللہ کے رسول کیا وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے، چاہے اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ جنت میں جائے گا چاہے اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی ہو، چاہے ابو ذر نہ چاہے اس بات کو، ناگوار ابو ذر گزر رہا ہو، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرے کا مرتکب بھی اگر اللہ چاہے گا تو پہلے ہی مرتبہ اس کو جنت میں معاف کر کے داخل کر دیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے شرک کو معاف نہیں کریں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ اکبر الکبائر کو بھی اللہ چاہے گا تو معاف کر دیں گے، صرف شرک ایک ایسا گناہ جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے مقابلے میں آتا ایمان، یہاں پر ایمان کی قیمت سمجھنا چاہیے کہ اگر ایمان ہے اس کے اندر، تھوڑا سا بھی ایمان اس کے اندر ہے، اللہ اگر فضل فرما دیں گے تو پہلے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اگر جہنم میں گیا بھی تو ایمان کی برکت سے ایک وقت آئے گا اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، خلود فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہنے کی سزا صرف کافروں و مشرکوں کو ملے گی۔ بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ کرنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر خیر ہوگا۔ پھر وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جہنم سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، ان کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جہنم سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، ان کو بھی نکال لیا جائے گا۔ یعنی سب نکلیں گے تو معلوم ہوا کہ ایمان کی برکت یہ ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ آگے بڑھیے آپ، ایمان والے جو ہیں مومنین یہ بھی صفات کریں گے، اسی لیے ایمان والوں سے دوستی کرنا چاہیے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنا، کل سفارش کرے گا اللہ ہم تو جنت میں ہیں لیکن ہمارے بہت سارے دوست جہنم میں چلے گئے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تو جہنم میں چلے گئے، اللہ کی اجازت دے کے جاؤ نکال لاؤ جا کے ان کو۔
جا نکال لاؤ جا کے. وہ جائیں گے، اللہ کہے گا ان لوگوں کو نکال کے لاؤ جن کے اندر 1 درہم کے برابر بھی ایمان ہوگا، نکال لاؤ. وہ ان لوگوں کو تلاش کر کے نکال کر کے لائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا جا جن کے اندر آدھا درہم ایمان ہوگا اس کو نکال لاؤ. وہ تلاش کر کے ان کو بھی نکال کے لائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ان کو بھی نکال کے لاؤ. وہ لوگ تلاش کر کے پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے پوری تلاش چھان بین کر کے نکال لائیں گے. پھر کہیں گے ربنا لا نذر فیہا خیرا، اے اللہ ہم تلاش کر کے سب کو نکال لائے، سب کو نکال لائے، اب کوئی ایسا بندہ ہم کو جہنم میں نظر نہیں آتا جس کے اندر کوئی تھوڑا سے بھلائی ہو، تھوڑا سا ایمان ہو، کوئی سب کو ہم نکال لائے. اس وقت اللہ فرمائے گا شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین. فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، نبیوں نے بھی شفاعت کر لی، مومنین نے بھی شفاعت کر لی، اب ارحم الراحمین کی باری ہے. پھر اللہ فیقبض قبضۃ، اللہ جہنم سے ایک لپ بھر کر کے، مٹھی بھر کر کے نکالے گا. اللہ کی اس مٹھی میں کتنے ارب آئیں گے، کتنے خراب اور کتنے بلین اور ملین بلین آئیں گے اس کے اندر، کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ ان کو نکال کے جہنم سے لائے گا. فرمایا یہ وہ قوم ہے لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے پوری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی نیک عمل پوری زندگی نہیں کیا، لیکن ایمان ان کے اندر تھا. وہ ایمان کسی کو نظر نہیں آیا، کسی نے صفات نہیں کی. آخر میں ارحم الراحمین کہے گا کہ میں ان کے ایمان کو جانتا ہوں، میں پروردگار ہوں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں ان کے ایمان کو جانتا ہوں، اب میں جا کے نکال کے لاتا ہوں. پھر اللہ ان لوگوں کو بھی نکال لے گا جنہوں نے لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی بھی ایک بھی نیک عمل نہیں کیا، لیکن ایمان کی برکت سے وہ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اس کلمے کی قیمت کو بتائیں اپنی اولاد کو کہ اگر ایمان کے بغیر چلے گئے، اگر ایمان کے بغیر چلے گئے تو ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا. حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، لیکن شرک مت کرنا کبھی. یہ بتائیں اپنے بچوں کو. آج یہودی اور عیسائی آج اس بات پر کمر بند ہو چکے ہیں، آپس میں دشمن ہونے کے باوجود متحد ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمانی اخلاقی طور میں برباد کر دیا جائے. اور ان کے چہرے چاہتے جو اپنے ملک میں رہتے ہیں، ان کی بھی پوری کوشش ہے، ان کی پوری پلاننگ ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو مرتد کر دیا جائے، ان کی گھر واپسی کی جائے. مسلمان لڑکیوں کو کالجوں میں پہلا دوسرا کر کے غیر مسلم بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے پوری پلاننگ ہے، سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا سے لے کر ہر جگہ پر اس کی کوشش کی جا رہی ہے. بچوں کو ایمان کی قیمت بتائیں کہ بیٹا جو ایمان ہمارے پاس ہے نا، ایک وقت آئے گا یہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، جہنم سے بچائے گا. اس ایمان کے بغیر اگر تم مر گئے تو ہمیشہ جہنم میں جلو گے، کوئی طاقت تمہیں نکال نہیں سکے گی. اللہ بھی تمہیں جہنم سے نکالے گا، اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. یہ اپنے بچوں کو بتائیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو کلمے کی قیمت کو سکھائیں، ورنہ آج پلاننگ ہو رہی ہے، آج ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، میٹنگیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں ان کے کہ کس طریقے سے کیا کیا جائے کہ مسلمان پھر سے کافر ہو جائے، مسلمان کس طریقے سے پھر سے مرتد ہو جائے، ان کے بچے کس طریقے سے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، وہ ایمان کو بھول جائے. یہ پلاننگ ہو رہی، اسکولوں میں باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے. آپ کس اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ان کی دینی تعلیم کیا فکر کریں ان کی دینی تعلیم کی، صرف اسکول بھیج کر کے آپ خود پیدا ہو جائیں. پتہ نہیں کیسا نصاب ان کو پڑھایا جا رہا، کیا تعلیم ان کو دی جا رہی ہے. آپ کے یہاں جو مکاتب قائم ہے بچوں کو وہاں ضرور پڑھائیں اور اچھی اسکولوں میں پڑھانے کی کوشش کریں. آپ کے محلے میں بھی اگر ایسے اسکول ہیں جو عیسائی مشنری کے نہیں ہیں، ابھی ایک چیزیں چل گئی عیسائیوں کے فری اسکول ہیں، جیسے کھانا بھی ملا، ڈریس بھی ملا، اور انگلش میڈیم اسکول ہے. اب مسلمان اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، عیسائی مشنری اسکولوں میں بھیجتے ہیں. لوگ مت بھیجیں ایسے اسکولوں میں جہاں کے بچے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، مت بھیجیں. اس سے ہزار گنا زیادہ آپ کے محلے کے وہ اسکول ہے، وہ اسکول ہے جو اردو میڈیم ہے، جہاں پر ان کو فری کھانا ملتا ہے، فری میں جو ہے فیس ان کی کتاب سب فری ملتی ہے. ان کو تعلیم آپ کے محلے میں ایسے اسکول موجود ہے. اگر غریب طبقہ ایسا ہے جو اچھی فیس نہیں دے سکتا ہے تو وہ عیسائی مشنری اسکولوں میں نہ پڑھا کر ایسے اسکولوں میں بچوں کو ڈالیں. کم از کم وہاں بچے کا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑے گا. آپ کا آگے بچے کا ایمان ایسے اسکولوں میں اردو میڈیم اسکول میں جب پڑھے گا تو ایمان تو اس کا خطرے میں نہیں پڑے گا، ایمان تو اس کا بچ جائے گا. تو اس پلاننگ کو ہم سمجھیں. بچوں کو روزانہ ہفتے میں ایک بار کم از کم
ان کو ایمان کی قیمت ہم سمجھائیں، کلمے کی قیمت کو سمجھائیں. اس لیے بیان ہم ایمان پہ زیادہ کر رہے ہیں کہ آج کے حالات کے دوران سے بہت ضروری ہے کہ ایمان کی ہم اپنی فکر کریں. بار بار کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو جائے اس کے دوا علاج سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی ایمان کی فکر کریں. بہت زیادہ کیا ہوگا، مر جائے گا، وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، مر جائے گا، لیکن ایمان کے بغیر مر گا تو کیا ہوگا اس کا؟ ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ ہمارے آنکھوں کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا. اصل جدائی دنیا کی جدائی نہیں ہے، اصل جدائی موت کی نہیں ہے. اصل جدائی تو یہ ہے کہ ایک آدمی جنت میں چلا جائے، ایک آدمی جہنم میں چلا جائے. اپنے بچے سے آپ نے بیٹا کل تو ہمارے ساتھ جنت میں نہیں رہ جاتے ہو، اپنی امی کے ساتھ جنت میں نہیں رہ جاتے ہو، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے تم؟ نماز کیوں چھوڑتے تم؟ کیا تمہیں ہمارے ساتھ جنت میں نہیں رہنا؟ یا تو اس کو سمجھائے کہ جس طرح ہمیں فیملی یہاں دنیا میں رہ رہے ہیں اسی طرح جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، لیکن ضروری ہے جب ہم نیک عمل کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کے ایمان کی چنگاری کو لو دیں، ہوا دیں، بھڑکاؤ اس کو، ان کے ایمان کو تازہ کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.